چوٹ بھی لگی ہے، مدد سے روک بھی نہیں رہا ہوں، پھر کیا بات؟ کہا میں ایک حدیث کا مزہ لے رہا ہوں۔ دیکھیں مزہ جو ہے نا، خالی بریانی کا یا مرغن کھانوں کا یا کوک کا یا پیپسی کا، آپ کے بچے ہیں اس لیے میں نے جملہ بڑھا دیا، یا پیزا کا یا ہیمبرگر کا، انہی چیزوں کا مزہ نہیں ہوتا۔ اور جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں وہ پرانی جو ڈشز ہوتی ہیں، خالی مزہ اسی کا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مزہ کم ہوتا ہے۔ مزہ یہ بھی ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کا ایک مزہ ہے اگر سمجھ میں آئے، حدیث پڑھنے کا ایک مزہ ہے اگر سمجھ میں آ جائے، نماز پڑھنے کا ایک مزہ ہے سمجھ میں آ جائے نماز کیا۔ ہم جو اتنا گھبراتے ہیں، صبح کو آنکھ نہیں کھلتی ہے، بچوں کو مار مار کے نماز پڑھانا پڑتی ہے، خود بھی اپنا دل نہیں مانتا، نماز میں کھڑے بھی ہو گئے تو ذہن کہیں دماغ کہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس نماز کا مزہ کیا۔ کبھی مزہ سمجھیے مزہ۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ میرے ذہن میں جا نہیں رہا ہوں، مقدس سے اردبیلی اور جناب موسیٰ کا مکالمہ۔ نماز میں بھی ایک مزہ ہوتا، اس سے بڑا مزہ کیا کہ آپ براہ راست اللہ میاں سے ہاٹ لائن پہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے آپ کی ڈائریکٹ باتیں ہو رہی ہے، یہی سمجھ میں آ جائے تو مومن نماز کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا، زبردستی اسلام کو اٹھانا پڑے گا، اٹھو اب دوسرے کام بھی کرو، جلدی سے اپنی نماز مکمل کرو۔ ایک مزہ کا حدیث، ایک حدیث میں 50 سال پڑھی، سنی اور پڑھائی، لیکن پڑھاتا رہا، سنتا رہا، طالب علموں کو یا اپنے شاگردوں کو بتاتا رہا، بس الفاظ تھے خالی۔ آج اس حدیث کا مزہ آ رہا تو گر رہا ہوں، سنبھل رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، گر رہا ہوں، سنبھل رہا ہوں، اور اس حدیث کا مزہ لیتا جا رہا ہوں۔ آج سمجھ میں آیا کہ حدیث کیا، اور وہ حدیث یہ۔ اب یہ برادران اہل سنت کے شیخ الحدیث پڑھ رہے ہیں، چنانچہ یہ حدیث دونوں کتابوں میں ہو۔ فرمایا کہ ساری زندگی پیغمبر کی ایک حدیث سنی کہ جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا تو ہر ایک پر واجب ہے اس کی مدد کے لیے جائے، وَلَوْ كَانَ عَلَى الثَّلْجِ، چاہے اسے برف پر پھسل کے کیوں نہ جانا پڑے، امام کی مدد کے لیے جائے۔ ساری زندگی یہ حدیث سنی، مکے میں تو کبھی برف نہیں پڑتی۔ آج مزہ آ رہا ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا تھا، حدیث کا مقصد کیا تھا، وہ میں مزہ لے رہا ہوں۔ تو اب وہ برف، یا آپ کے ہاں برف نہیں ہوتی، یعنی آپ کے ہاں سے مطلب میرے یہاں، یہ میرا ہی تو شہر ہے نا، یہ میرا ہی تو وطن ہے نا۔ آج کل عجیب بات، کسی کی وفاداری کو جانچنے کے طریقے بھی بڑے عجیب۔ مولانا اب تو آپ کراچی والوں کو بھول گئے ہوں گے، مولانا اب تو آپ کو پاکستان میں مزہ ہی نہیں آتا ہوگا، مولانا اب تو آپ کو یاد بھی نہ رہتا ہوگا کہ یہاں روپے چلتے ہیں، ڈالر نہیں چلتے ہیں۔ ساری چیزیں مجھے معلوم ہے لوگ کیا کہتے ہیں، اب میں کیسے اس کا جواب دوں؟ ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں یوں بتا دوں، دینی اعتبار سے میری وفاداری کو جانچنا تو جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے بھی حج کے قافلے آتے ہیں اور ساری دنیا سے، لیکن میں ہمیشہ حج پاکستان کے مومنین کے ساتھ کیوں کرتا ہوں؟ ان کی خدمت کرنے کا مجھے کیوں ایک مزہ آتا، میں کیوں دوڑ دوڑ کے یہاں پہ آتا ہوں، اور وہ جب 15 دن کا حج مغربی دنیا میں اس کو 50 دن کا حج کیوں بناتا ہوں؟ اس لیے کہ بہرحال میں اسی شہر کا ہوں، اور آج بھی مجھے مزہ انہی مومنین کی زیارت میں آتا۔ یہ ہے اگر دینی اعتبار سے بات کروں۔ اچھا دنیاوی اعتبار سے کچھ لوگوں کی سمجھ میں دین تو نہیں آتا، یعنی دینی مثال، بچے مثلا، تو ان کے لیے اس طرح بات کروں کہ جب کبھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا آسٹریلیا سے مقابلہ ہوتا ہے، ہماری دعائیں ہمیشہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہوتی ہیں، چہرے اترتے ہیں اگر کبھی پاکستان کی حالت خراب ہو جائے۔ اب دیکھیں کتنی بھونڈی مثال دینا پڑ رہی ہے، لیکن بچوں کی سمجھ میں اب آئی ہوگی کہ ہاں۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو برف نہیں، لیکن حدیث کا مزہ سمجھیے کہ جب تمہیں امام بلائے گا، دنیا کے کسی علاقے میں ہو، کسی خطے میں ہو، کہیں بھی رہتے ہو، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، برف پہ پھسل کے جانا پڑے، سمندر میں تیر کے جانا پڑے، ہوا میں اڑ کے جانا پڑے، تمہیں اپنے امام زمانہ کی خدمت میں پہنچنا ہے۔ مگر یہ بھول گئے آپ لوگ، میرا کوئی جملہ اگر مگر اور لیکن کے بغیر نہیں ہوتا۔ مگر یہ تو میں نے کہہ دیا کہ ہوا میں اڑ کے جانا اور سمندر میں تیر کے جانا اور برف پہ پھسل کے جانا، یہ تو ان لوگوں کے لیے کہا کہ جن کو یہ امتحان اور آزمائش دینا پڑے گی ظہور امام کے بعد، ورنہ بہت ہی آسان ہے۔ ایک ہوتا ہے اپنی کوشش سے جانا، ایک ہے کہ جس نے آواز دی ہے وہ خود ہی ہماری سواری کا انتظام کر کے بلائے۔ ہر نبی درخواست کرتا ہے خدا سے، اور اللہ اپنے حبیب کو بلانا چاہتا ہے تو براق خود بھیج کے جبرائیل کے ذریعے سے بلوا رہا۔ فرق ہوتا ہے، میں ہر نبی کا احترام کرتا ہوں، واجب ہے، میں کیا کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے واجب، مگر فرق ہے نا۔ تو یہ تو ہوا عام مومن،
جسے برف پر پھسل کر یا سمندر میں تیر کر یا ہوا میں اڑ کے جانا، اور ایک وہ مومن ہوگا جسے خود امام سواری بھیج کے اپنی مدد کے لیے بلائیں گے۔ یہ وہ ہوگا جس نے غیبت میں اپنی امام زمانہ کی ذمہ داریاں ادا کی ہیں۔ ساری زندگی تم نے خدمت کی ہماری، اب ہماری حکومت آئی تو ہم خدمت کر رہے ہیں تمہاری، تم آؤ گے، تمہیں اس طرح سے بلایا جائے گا جیسے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کے بلایا گیا۔ غیبت کے زمانے کو غنیمت سمجھیے۔ جو تیسری بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کے تسلسل میں، شاید یہی ہمارا زمانہ آخری کا آخری زمانہ، بہت قریب آ گیا وقت ظہور۔ ہر مومن آج گھر میں جا کے یہ سوچے کہ میں نے اس ایک ہفتے میں اپنے امام زمانہ کی کیا خدمت کی۔ امام زمانہ کی خدمت، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ امام کی خدمت کرنا۔ یہ تیسرا جملہ، جب میں برف دیکھتا ہوں تو سفید رنگ، اور فوراً وہ حدیث مجھے یاد آ جاتی ہے جو بچے کو زبانی یاد۔ تو جتنا وقت میں نے دوسری بات میں لیا اس کے مقابلے میں تیسری بات تو بس ایک لمحے میں مکمل ہوگی۔ البتہ وہ ایک لمحہ دنیا کا ہے کہ آخرت کا ہے، یہ ذرا سا بعد میں کیلکولیشن کر لیجئے گا ایک لمحے میں۔ اور وہ یہ کہا گیا کہ وقت ظہور سے کچھ پہلے ساری دنیا پہ سفید رنگ چھا جائے گا، یعنی یہ سفید رنگ جب دنیا میں چھائے گا تب امام آئیں گے۔ البتہ یہ برف کا سفید رنگ نہیں ہوگا، یہ کفن کا سفید رنگ ہوگا۔ یاد آ گئی نا حدیث؟ ایک نہیں، دو نہیں، 8 معصومین نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے دنیا میں دو موتیں، ایک سرخ رنگ کی موت اور ایک سفید رنگ کی موت۔ مولا موت تو ایک ہی موت ہوتی، موت کے تو رنگ کبھی نہیں سنے، بلکہ دنیا بھر میں موت کا جو تصور، تو اگر کوئی رنگ بنائے بھی تو وہ کالا رنگ ہونا چاہیے، اندھیرا، ڈر، خوف۔ امام فرما رہے، رسول فرما رہے، دونوں کی حدیث ہے۔ 8 معصومین میں رسول بھی ہیں، امام بھی۔ کہا کہ 2 رنگ کی موتیں آئیں گی اور ایسی ویسی نہیں، 1/3 دنیا مرے گی سرخ رنگ کی موت میں، 1/3 مرے گی سفید۔ بہت مشہور حدیث ہے، مجھے تو خود اچھا نہیں لگ رہا آپ کے قیمتی وقت کو ایسی حدیث پہ جو آپ کو زبانی یاد، لیکن کیا کروں، اگلے مرحلے کے لیے اتنا جملہ دہرانا ضروری تھا۔ راوی نے گھبرا کے پوچھا یہ سرخ موت کیا ہوتی ہے، سفید موت کیا ہوتی ہے؟ پہلے سرخ آئے گی۔ کہا سرخ موت وہ کہ اس کثرت کے ساتھ لوگوں کا خون بہایا جائے گا، جہاں دنیا میں دیکھو سرخی سرخ رنگ نظر آئے گا، خون کا رنگ، ہر طرف خون 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 اور خون نظر آئے گا۔ اور اس کی جو ایک پہچان بتائی گئی، کیا عجیب بات یہ، نہ مرنے والے کو معلوم ہوگا آخر میں کس وجہ سے مارا جا رہا ہوں، اور نہ مارنے والے کو پتا ہوگا کہ اس نے میرا بگاڑا کیا ہے جو میں اس کو مار رہا ہوں۔ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ دنیا میں جھگڑے 3 وجہ سے شروع ہوتے ہیں، زن و زر و زمین، مگر آخری زمانے کی جو موتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی اس میں مسئلہ نہیں، نہ زن کا مسئلہ ہے، نہ دولت کا، ہم نے کسی کا پیسہ لے کے واپس نہیں کیا، یا نہ زمین کا جھگڑا ہے کہ کوئی قرضہ، کوئی زمین پہ قبضہ کر لیا، نہیں، مر رہے ہیں دنیا کے ہر علاقے میں، کہیں جنگیں ہو رہی ہیں، کہیں خودکش حملے ہو رہے ہیں، کہیں دہشت گردی ہے، کہیں پہ کوئی پاگل آدمی، امریکہ محفوظ نہیں، کوئی پاگل آدمی یونیورسٹی میں داخل ہوا 50 آدمی کو مار گیا، پوسٹ آفس میں گیا 100 آدمیوں کو مار گیا۔ غرض یہ کہ ہر طرف 1/3 دنیا مرے گی، اور پھر سفید رنگ چھائے گا، اور پھر امام آئیں گے، سفید رنگ، سفید۔ کہا کہ یہ سفید رنگ 1/3 دنیا اس میں مرے گی، اور یہ ہوگا بھوک اور بیماریاں، ایسی عجیب اور نئی بیماریاں پھیلیں گی۔ ابھی ایک بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوگا، 5 نئی بیماریاں نکل آئیں، اور ان کا علاج نہیں ہوا، 50 نئی بیماریاں نکل۔ اب بھوک، جتنا آدمی کمائے گا، جتنا آدمی کو دولت ملے گی، ہمیشہ اس کو کم ہی محسوس ہوگا۔ ان چیزوں کے علاج بھی ہمیں بتائے گئے، خالی ڈرایا نہیں گیا۔ یہ میں تھا جو اپنی جوانی سے بڑھاپے تک، جس میں آج کی مجلس بھی شامل، خالی ڈرانے کا کام کرتا ہوں، لیکن امام معصوم ایک طبیب کی طرح سے ڈراتے بھی ہیں، اس لیے تاکہ خرابی ڈائیگنوز اور علاج بھی بتاتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک سوال تو بہت سارے ہیں، صرف ایک مختصر بات ہے، علاج بھی بتایا گیا۔ مثلا جناب ام سلمہ کی وہ مشہور روایت، بہت جلدی اس میں ایک مومن کی خواہش ہے، اور جو جہاں میری تقریر پہنچی اس سے ربط بھی ہے کہ یہ جو ہے کہ اس کثرت کے ساتھ موتیں ہوں۔ جناب ام سلمہ ازواج رسول میں ایک بہت ہی بلند مقام پر ہے۔ حدیث قصہ کے واقعے میں یہ ہے نا، بہت ہی مشہور اور معتبر حدیثوں میں سے ایک حدیث قصہ یہ ہے نا کہ ام سلمہ نے بھی داخل ہونا چاہا، روک دیا گیا، کہا نہیں ام سلمہ تمہارا رتبہ بہت بلند ہے، مگر اس چادر کے اندر آنے کا رتبہ نہیں، انتی علی الخیر، تو بے شک خیر پر تو ہے،
مگر خیر الگ چیز ہے، خیر پر ہونا الگ چیز ہے اور خود خیر الگ چیز ہے۔ تو خیر پر ہے مگر یہ جو ہے چادر میں یہ خود خیر ہیں۔ حدیث ہے یہ امام کی، جو شروع کا ایک جملہ تھا اس میں ایک چیز اور بڑھا لی، ولایت، ہدایت، ایمان، صراط مستقیم، خیر۔ خیر اس کے معنی بھی علی، راوی نے کہا مولا۔ اور یہ وہ حدیث ہے جو میں اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ میرا بچپنا اور میری جوانی رضویہ سوسائٹی میں گزری، اور اس زمانے میں کہ جب کراچی میں غسل میت کے دو ہی جگہ انتظامات تھے، ایک کھارگر کا غسل خانہ تھا اور ایک رضویہ کا۔ آدھی میتیں وہاں جاتی تھی، آدھی میتیں رضویہ میں آتی تھی، رضویہ کے امام بارگاہ میں۔ وقت نہیں ہے تو میں بہت اچھی الفاظ اور پورا نام نہیں لے پا رہا ہوں۔ اور ہر نمازی کو جو رضویہ میں جماعت سے نماز پڑھتا ہے، روزانہ ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی نماز جنازہ پڑھنے کا موقع ملتا، غسل بھی وہیں ہو رہا۔ اب جاتے آتے جاتے ہر دوسرے دن ایک بحث ہو رہی ہوتی تھی۔ میں طالب علم، اس وقت تو طالب علم بھی نہیں تھا، اتنی چھوٹی عمر کی بات کر رہا ہوں۔ اتنی سیریس مجلس سے میں پڑھتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں جب سے میں پیدا ہوا میں ایسا ہی سیریس تھا۔ نہیں، میرا بھی بچپنا گزرا، میرا بھی لڑکپن آیا، میری بھی جوانی آئی، میرا بھی بڑھاپا آ گیا۔ لیکن بات کیا ہو رہی تھی؟ بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ اپنی جگہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں، لیکن جب خود ہی فیصلہ کرے تو میں کہتا ہوں کہ غلط کہہ رہے ہیں۔ سوال ذہن میں آ رہا ہے، ٹھیک آ رہا، جواب خود مت دو۔ جواب کے لیے امام معصوم سے رجوع کرو اور ان کی غیر موجودگی کے اندر جو نائب امام۔ سوال کیا؟ بھئی وہاں غسل خانے میں میت کو غسل دیا جا رہا ہے، دو تین میتیں تو روز آ ہی رہی، اور ادھر کفن تیار ہو رہا ہے۔ کفن میں ایک شہادت نامہ بھی رکھا جاتا ہے بطور استحباب، کفن کا جز نہیں ہے، لیکن جوشن کبیر ہے، شہادت نامہ ہے۔ شہادت نامے کا مطلب ہے کہ 40 آدمیوں سے دستخط کرواؤ۔ اب یہ بڑی ٹیڑھی کھیر، وہاں میت کو غسل دیا جا رہا ہے، یہاں پہ دوسرا جو گروپ ہے یا والنٹیئرز ہیں وہ لوگ کفن تیار کر رہے ہیں، اور مرنے والے کے گھر والے یا جو رشتہ داروں میں ذرا معلومات رکھتا شہادت نامہ لے کے جا رہا ہے، جو لوگ آئے پرسہ دینے یا غسل نماز جنازہ کے لیے، بھائی دستخط کرو۔ اب گھبراتا کیسے دستخط کر؟ آپس میں بحث ہو رہی ہے، ہم کیسے دستخط کر؟ ہمیں پتا ہے کہ یہ مرنے والا بے نمازی تھا، اب وہاں شہادت نامے پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ آپ کفن میں کیا گواہی دیتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں مرنے والے نے بہت اچھا ایک بنگلہ چھوڑا 600 گز کا، اس کی گواہی دینا، یا یہ گواہی دیتے ہیں بہت اس کے 3-4 بینک بیلنس ہے، یہ گواہی نہیں دیتے ہیں کہ یہ خیر پر مرا۔ ارے یہ کیسے گواہی دے؟ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ بے نمازی تھا، کیسے گواہی دے؟ ہمیں پتا ہے یہ عورت جو تھی ساری زندگی بے حجاب رہی، اور ایسی بے حجاب جو بے حجابی کو پروموٹ کرتی تھی۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ مرنے والا ساری زندگی شرابی رہا، کیسے گواہی دے؟ اب دیکھیے اپنی حد تک تھوڑا سا مسئلہ صحیح، اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا نماز